ہم لوگ اگر ان ایسنس دیکھا جائے تو ہم لوگ کنفیوزڈ ہیں, انتہائی کنفیوزڈ ہیں. میں جب اب سے 4 سال پہلے 20 سال میں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. میں یونیورسٹی میں تھا, مجھے نہیں پتا تھا میں نے آگے کیا کرنا ہے. بس ہم لوگ بھیڑ چال میں جو چل رہا ہے بس چلاتے رہو, یہ والا حساب. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کیا ہونا چاہیے, کہ تمہیں ڈاکٹر ہونا چاہیے یا انجینئر, میرا مقصد یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرا مقصد یہ ہے کہ کس قسم کا انسان تم کو ہونا چاہیے. وہ تو یہ نہیں پتا ڈاکٹر ہونا چاہیے, نہیں تو انسان کیا پتا. اچھی طرح ہمارا بچہ جانتا ہے کہ مجھے سچ بولنا چاہیے, مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, مجھے اپنے مذہب کی پابندی. الحمدللہ آپ کے گھر میں یقیناً ایسی تربیت ہو رہی ہوگی کہ آپ کا بچہ جانتا ہوگا, لیکن میں استاد بھی ہوں, پڑھاتا بھی ہوں, ہر بچہ نہیں جانتا, اور یہ ہماری کوتاہی ہے. تو میرے حضور پھر آپ غفل اس میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی دس از واٹ آئی مین. اور یہ ذمہ داری اگر یوتھ ماں کو باپ پر میسج عائد دینے سے ہوتی بہتر ہے. ماں باپ پر عائد ہوتی ہے تو ان کو بھی ہم بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے. اگر استادوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو رہی ہے اور وہ پوری نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی قصوروار ہیں. اگر معاشرہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی اس جرم میں شریک ہے. اچھا معاشرہ تو خیر لوگوں سے ہی بن رہا ہے, لوگ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, معاشرہ تو کوئی ٹینجبل چیز ہے. اور اگر حکومت اس ذمہ داری کو مجھے وقفہ لینا ہے, مجھے وقفہ لینا ہے, لیکن میں اگر میرے پاس 2 سیکنڈ ہو تو میں صرف ایک بات کہوں گا کہ میرے پاس آج ایک SMS آیا, میری وائف نے مجھے فارورڈ کیا, اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کلام کیا اور پوچھا کہ کیا ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم راہ راست پر ہیں اور صحیح لوگ ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 2 نشانیاں ہیں, تمہارے اوپر اگر اچھا حکمران مسلط ہے تو سمجھ لو کہ تم اچھے لوگ ہو. دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر تمہارے یہاں بارش ہوتی ہے اور وہ بارش اپنے موسم کے حساب سے صحیح وقت پہ ہوتی ہے اور تمہیں نقصان پہنچائے بغیر وہ بارش گزر جاتی ہے, اور تمہارے معاشرے میں, تمہارے ملک میں, شہر میں سیلاب اور ابتری کی کیفیت نہیں ہوتی, تو تم سمجھ لو کہ تم راہ راست پر ہو. میں آپ پہ جواب چھوڑتا ہوں کہ ہم کہاں پر ہیں اور ہم کیا سمجھ لیں. دونوں باتیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتائی تھیں اس میں ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. خوش آمدید ناظرین, آپ جہاد اکبر میں ہمارے ساتھ ہیں, اور جہاد اکبر جب ہم کہہ رہے ہیں اپنے اس پورے شو کو جنیرکلی ہم نے جب نام دیا ہے تو یقین جانیے کہ معلومات اور علم جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس شو کے ذریعے خود بھی حاصل کریں اور اس ڈسکشن کو آپ کے گھر تک پھیلایا جائے, جب تک یہ معلومات یہ علم ہمارے پاس نہیں ہوگا ہم کسی جہاد کے قابل نہیں ہیں. اور اہم ترین جہاد وہ جہاد ہے جو ہم اپنے نفس کے اندر اپنے خلاف اپنی جہالت, اپنی کم علمی, اپنی بے حسی, اپنی بے راروی اور اپنی تن آسانی کے خلاف کریں گے. اور یہ وہ جہاد اکبر ہے جو شاید آج ناگزیر ہو چکا ہے. بھائی صاحب, کیونکہ اب آدھا گھنٹہ ہے تو سلوشن تو ایسی باتوں کا کوئی ہے نہیں, اور ہے تو بڑا آسان ہے, قرآن و حدیث سامنے ہے, فالو کر لیجئے. اچھا اگر یہ اتنا ہی آسان ہے, یہ تو واضح سلوشن ہے نا کہ قرآن موجود ہے اپنی صحیح صورت میں, حدیث پاک علیہ السلام موجود ہے, پوری سنت مختلف حوالوں سے نقش ہے اوراق پہ, فالو کر لیجئے, سلوشن موجود ہے. اچھا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں جی آپ کیا پرانے دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں, ہم تو آج کے دور کے لوگ ہیں, تو میرے خیال میں یہ سب کچھ آج کے دور کے لیے بھی اتنا ہی ویلڈ ہے اور یہی اس کلام کی خوبصورتی ہے. یہ اجاز ہے. ہم کر کیوں نہیں رہے؟ اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں. میں بڑی ایک معذرت کے ساتھ مثال دوں گا کہ ایک پتھر اٹھاؤ تو 2 عالم نکلتے ہیں, یہ عوامی زبان میں اس بات کو اس طرح کہا جائے گا. اتنے علماء موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور اویئرنیس کا ہماری یہ حالت ہے کہ ہم قرآن سے اویئر نہیں ہو پا رہے. جی اچھا, لیکن جو گزارش یہ ہے کہ ایک تو قرآن کو جس طرح سمجھنا چاہیے اور جس طرح سمجھانا چاہیے وہ نہ تو علماء اس طرح سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ ائمہ اور خطبہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو کرنل صاحب نے بات کہی کہ جو والدین اس کو سمجھتے ہیں کہ حلال اور حرام کیا ہے, تعلیم کے ساتھ تربیت کیا ہے, گھر کا اچھا ماحول کیا ہے, ان چیزوں سے بچوں کو آشنا کرنے کے لیے آج کل کوشش نہیں ہو رہی. میں خود انگلش میڈیم کا پڑھا ہوا ہوں, لیکن ظاہر ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ماں ہمیں سلانے کے لیے لوری جو دیتی تھی وہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی آوازیں سنتے تھے. صحیح. اب کیا سنتے ہیں؟ جیک اینڈ جیل وینٹ اپ دا ہل ٹو فیچ اے پیل آف واٹر. یہ وہ چیز ہے جو اس کو بعد میں اسکول میں مل ہی جائے گی. ٹھیک ہے.
میں ڈرائنگ روم میں جاتا جیک ہوں. اینڈ جل سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پرابلم بات نہیں یہ ہے کہ ہم اس کے لاشعور میں بٹھا کیا رہے ہیں. بٹھا کیا رہے ہیں. میں بہت سے ایک پولیٹیکل آدمی، سوشل ورکر کے طور پر بہت جگہوں پر جاتا ہوں، ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہوں تو کبھی چھوٹا بچہ یا بچی آ جاتی ہے سامنے، میں سلام کرتا ہوں، ملتا ہوں، پیار سے بٹھاتا ہوں، پھر میں پوچھتا ہوں بیٹے درود شریف یاد ہے؟ نہیں. کلمہ یاد ہے؟ تو اکثر جگہ یاد ہوتا ہے، کبھی یاد نہیں بھی ہوتا. پھر میں پوچھتا ہوں کوئی پوئٹری یاد ہے؟ ہاں سر یاد ہے. لسٹ کیا؟ ہوتی ہے. ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن اے وال. اچھا ٹھیک. میں اردو کی کوئی نظم یاد ہے؟ تو وہ کہے کہ یس بلی میں نے پالی ہے، سر سے دم تک کالی ہے. صحیح. تو بنیادی طور پر کرنل صاحب نے بڑا اہم نقطہ ارشاد فرمایا، اور بھائی سعید الظفر بھی اس بات پر فرما رہے تھے کہ بیسیکلی تعلیم اور کے ساتھ تربیت، ماحول دینے میں، اور رزق حلال کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے 30-40 سال پہلے ایماندار افسر کی بڑی تعریف ہوتی تھی، اور آج کل اگر وہ آپ کا کام کر دے جائز ناجائز ذرائع سے، بڑا تیز آدمی ہے، بڑا کلیور آدمی ہے، بڑا فوراً کام کر دیتا ہے. صحیح. اور اس کے کام کیسے ہوتا ہے وہ جانتے ہیں. تو اس لیے جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ اور جو کچھ انفارمیشن مل رہی ہیں اس میں بہت اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں. 30 سال پہلے کسی موٹے آدمی کو لوگ ملتے تھے تو کہتے ماشاءاللہ کتنی اچھی صحت ہے، کس چکی کا آٹا کھاتے ہو. اب موٹا آدمی ملے تو کہتے ہیں بچو بھائی کولیسٹرول لیول چیک کراؤ، ہارٹ پریشر بلڈ پریشر نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ. یعنی اویئرنیس سے یہ فائدہ ہوا ہے. صحیح. اچھا کیونکہ کالر ہے لیکن کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، فلٹر ہم نہیں کر رہے ہیں. آپ کی بات سے یہ نقطہ نکل بالکل فلٹر. اس پہ ہم اب آنا چاہیں گے کہ ہم فلٹر کیسے کریں. نوید بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، سعید الظفر صاحب بھی ہیں، کالر ہمارے ساتھ ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں جی لاہور سے شفیق انر بول رہا ہوں. اچھا اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. کر دیا جی میں نے. جی شکریہ. اور ایک محکمے میں چیف انجینئر ہوں. جناب قرآن کو آج کل میں ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک. مجھے تھوڑا سا یہ لگے کہ جیسے حاجی نیب طیب صاحب نے ابھی فرمایا تھا کہ ہمیں تقلید کرنی چاہیے. اب 4 مسالک ہمارے ویسے ہی بنے ہوئے ہیں. 5واں مسلک ہمارا شیعہ حضرات کا ہے. اب قرآن کو جب میں ان لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ترجمے کے مطابق تو مجھے مختلف رائے ملتی ہے ان سے 4 و 5 میں، عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی. تو جب ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، تو وہاں ہم کسی کی تقلید کے مقلد نہیں ہیں. ہمیں تو اپنا جواب خود دینا ہے. تو ہاؤ کین وی ڈیسائڈ کہ ہاں جی یہ مسلک بالکل صحیح ہے اور یہ مسلک جو ہے غلط ہے یا صحیح ہے. مجھے قرآن سمجھنے کے لیے ایک مسلک پہ میں کیسے چل سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، ایگریڈ. یور کوسچن از ٹیکن. یہی ہے حاجی صاحب کہ ہمیں یہ کیسے، کہ میں نے یہ کال اس لیے کاٹ دی کہ وقت کم ہے، بات ان کی ہماری سمجھ آ گئی. بہت ہی اہم سوال ہے. بہت سمجھ. دیکھیے بات یہ، قرآن مجید کو ترجمہ پڑھنا، اس کا حاشیہ پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس میں کہیں بھی فقہا کے ائمہ کا معاملہ نہیں آتا. مسلک میں نے خود بتایا ابھی اس وقت ممکن ہے چیف انجینئر صاحب لائن پہ نہ ہو کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو قرآن مجید کی آیتوں سے سمجھو. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کی وہ مددگار ہیں آیتیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسرا مطلب سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن میں دیے گئے احکامات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمل کیا. ٹھیک ہے. یہ سارا ذخیرہ احادیث کی صورت میں موجود ہے جس سے استفادہ کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ. 2 باتیں ہو گئی. تیسرا نقطہ جس کی طرف غالباً ہمارے بھائی چیف انجینئر صاحب جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا جی، اور اس کے بعد وقت گزرنے کے بعد پھر مزید کوئی دوسری آیت نازل ہو گئی. ٹھیک. جس آیت نے اس پرانی آیت کے حکم میں تبدیلی کی اور اللہ ہی نے کی. ظاہر سمجھا. تو ظاہر ہے کہ اس کے مطابق پھر بعض صحابہ نے عمل کیا. اب راوی جو حدیث کے روایت کے لیے نکلے تو کسی کی ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، کسی کی دوسری صحابی سے ملاقات ہوئی، لیکن اس معاملے کا تعلق ایمانیات سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. نماز سے ہے. ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک تو اچھا صاحب میں سوری انٹرپٹ کروں گا کیونکہ کالر بھی ہیں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے. نقطہ میرے خیال میں ان کا یہ ہے کہ
آج یہ جو مسالک میں بٹ گئے اور اس پہ تو ہمیں آگے پروگرام کرنا ہے پورا, میں چاہوں گا آپ تشریف لائیں, یہ جو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کس مسلک کے عالم کے پاس جاؤں, ایک مسلک کا عالم کچھ اور کہہ رہا ہوگا, دوسرے کا کچھ اور کہہ رہا ہوگا, تیسرے کا کچھ اور, کیا ایسا ہے؟ اصل میں ایسا اس لیے نہیں ہے کہ اگر بالفرض اگر کوئی صاحب محنت کریں تو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے ہمیں درپیش آنے والے تمام مسائل کے بارے میں ایک متفقہ لاہ عمل بنا کے اتنا لٹریچر چھاپا ہے جو کلوز میں نہیں ہے, منوں میں ہے. ٹھیک ہے, اور متفقہ ہے وہ. ٹھیک ہے, اچھا تمام مسائل, تمام مسائل کے لوگوں کیا نے اس میں بیٹھ قرآن کا ترجمہ بھی ہے؟ نہیں, اس میں مسائل ہیں جس کے لیے قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا گیا ہے, احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے, اور اس پر جو اسلامک جورسٹ جو بڑے بڑے گزرے ہیں ان کا حوالہ دے کر متفقہ ایک رائے بنا کر حکومت کو بھیج دی ہے. ٹھیک ہے, ہوا ظلم یہ کہ تمام کے تمام چیزیں قومی اسمبلی کی لائبریری میں محفوظ ہیں یا جو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں ان کے پاس محفوظ ہیں, وہ کبھی قومی اسمبلی میں ڈسکشن کے لیے نہیں لائی گئیں, جبکہ ڈسکشن کے لیے لانا آئینی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کے آگے میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن ایک کالر میرے ساتھ ہیں. دوسری بات ہے اگر ہم حکومتی معاملات پہ جائیں گے تو ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا, تو ناظرین خود سمجھدار ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم, کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. جی, ایک تو چیز یہ ہے کہ دیکھیے تعلیم, تربیت اور ماحول یہ سب اپنی جگہ الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جب بات کی جاتی ہے تو میسز کی بات کی جاتی ہے. پاکستان کی 17 کروڑ عوام میں سے 6 کروڑ جو ہے وہ یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, اور جو ہماری یوتھ کو ریپرزینٹیشن کی ضرورت ہے, پریزنٹیشن کی, اس کے لیے جو سب سے زیادہ رول پلے کر سکتا ہے وہ میڈیا ہے, کیونکہ میڈیا انتہائی پاورفل ہے. لیکن دیکھیے 100 چینلز ہونے کے باوجود ہمارے پاس ایک ایسا چینل نہیں ہے جس کو کہ صحیح معنوں میں ہم اپنی یوتھ کے لیے بالکل ہی مخصوص کر سکیں, جہاں علامہ اقبال کے افکار ہوں, قائد اعظم کے خطبات ہوں, اور جتنے ہمارے لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے کی جدوجہد میں حصہ لیا اور جتنے اس وقت پاکستان کے لوگ کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ اجاگر کیا جائے گا تو ہماری یوتھ کو ایک پلیٹ فارم ملے گا, ان کو فنڈامنٹل ملے گی, ان کو بیسک ملے گی, ان کو پتا چلے گا کہ ہمارا ہیریٹیج کتنا پاورفل ہے, کتنا انرچ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی, اور آپ کو ہم کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ یوٹیوب پہ کیوں جائیں, جبکہ ایک چینل کے اوپر وہ سب چیزیں ان کو اپنی پسند کی اور اپنے ایجوکیشن کے لحاظ سے ماضی کے تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ حال اور مستقبل کی پلاننگ کے ساتھ اگر ایک چینل کو لایا جائے تو ہمارا لٹریسی ریٹ بھی آگے جائے گا, لوگوں میں شعور آئے گا, لوگوں میں عوام کے اندر پتہ چلے گا ان کو کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. اور یوتھ کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیے آپ اپنی پسند کا پروگرام 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی 1 گھنٹہ فوکس کر کے ضرور دیکھیں گے, اور اس میں سے جو ایکسٹریکٹ لے کر آئیں گے وہ آپ کی دین, دنیا اور آپ کو آگے لے جانے کے لیے اقوام عالم کے لیے میرا خیال بہت کافی ہوگا. آج کے دن کے لیے یہی فوکس ہے. جی بہت بہت شکریہ. اور زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو, آپ ایگری کرتے ہیں نا ان ساری باتوں سے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے کوزے کو, سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. حاجی صاحب اہم ترین بات, بہت اہم, اور میڈیا والے بھی سن رہے ہیں, پوری دنیا سن رہی ہے, تو ہر چیز ہر آدمی سن رہا ہے, بلکہ شاید اتنا زیادہ سن رہے ہیں کہ سماعت خراب ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں, میں نے کہا آج کا اخبار دیکھا, بولا ہم نے اخبار دیکھنا چھوڑ دیا. میں نے کہا فلاں ٹاک شو آیا تھا وہ دیکھا تھا, بولا یار وہ تو صرف لڑائیاں کرتے ہیں, ہم ان لڑائیوں میں کہاں اپنا ٹائم ضائع کریں, ہم تو ہٹا دیتے ہیں. لوگ ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, بہت عام سی مثال کے, کہ بارش ایک ہوتی ہے, ہر شخص خوش ہوتا ہے اور اس سے اچھی توقعات اور اس کی جلا اور بقا اور غذا کا سامان ہوتا ہے. ایک دوسری بارش ہوتی ہے کہ جو اسے تباہ اور برباد کر دیتی ہے. تو اس وقت جو انفارمیشنز ہمارے پاس آ رہی ہیں ان کی بھی حیثیت ایک بارش کی طرح سے ہے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ نعمت کی شکل میں آ رہی ہے یا ہمارے لیے ایک زحمت کی شکل میں. اچھا میرے خیال میں اس پہ تو سب ایگری کر رہے ہیں کہ زحمت ہے. مجھے جو اپنے جتنے کالرز ہم نے لیے, اگر اس کی کوئی سیمپل آپ سمجھ لیں پاکستان کا, تو سب یہ مائنڈ سیٹ یہ کہ زحمت کہیں, یہ اچھے صحیح ڈائریکشن میں سوچنے والے لوگوں کے اوپر ایک عذاب مسلط ہو رہا ہے. اگر آپ مجھے کہنے دیں گے تو یہ عذاب ہے. ہم سوچنے لگ جائیں یا اللہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, یا اللہ میں کیا سن رہا ہوں, یا اللہ مجھے کیا سوچنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے, اور یہ میں نوید سے بھی اینڈ میں پوچھوں گا کہ کرا کیا جائے, کیا طریقہ ہے, اس کو فلٹر کیسے کیا جائے؟
یہ تو جو ہو رہا ہے، بہت سی چیزیں ایسی دنیا میں جو ہو رہی ہیں جو میرے اختیار میں نہیں ہے.